السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی خصوصی نشریات۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ آج 5 فروری 2020 ہے۔ پاکستان کے عوام پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی یوم یکجہتی ہے کشمیر منا رہے ہیں، لیکن یہ آج کا دن خاصا مختلف ہے۔ آج کے دن جو پاکستان کے عوام کا جوش، ولولہ، جذبہ اور کشمیریوں کے ساتھ محبت کا اظہار دگنا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے تقریباً 185 دن، تقریباً 4440 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ 80 لاکھ کے قریب کشمیری محکوم ہیں، محصور ہیں۔ کرفیو کا سماں ہے مقبوضہ وادی میں، کشمیر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ اسی سارے معاملے پہ بات کریں گے۔ عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آنریبل پرائم منسٹر آف آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب آپ کا۔ آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب، پچھلی 3 دہائیاں ہیں پاکستانی یہ دن مناتے ہیں، لیکن آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد خاصی اہمیت ہے آج کے دن کی بالخصوص۔ کتنا مختلف آپ کو آج جو پاکستانی دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں جو نکلے ہیں ان کا جو جذبہ نظر آیا؟ یہ قاضی حسین احمد کی تحریک پہ شروع ہوئی تھی، اپیل پہ، جنوری 2 1990 میں۔ محترمہ بے نظیر پرائم منسٹر تھیں اس وقت، جی، اور اس وقت سے اب تک منائی جا رہی ہے۔ جی، لیکن اس سے صاف ظاہر ہے کہ خالی یہ دن منانے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، جی، اس کے لیے اور بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ لیکن اس دفعہ خصوصی اہمیت اس کی یہ ہے یوم یکجہتی کی، جی، کہ یہ آرٹیکل 370 جی، جس کے تحت کشمیر کو خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اس کو پورے 6 ماہ ہو گئے۔ ہمارے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ یہ پچھلے 6 ماہ میں جب سے یہ کشمیر کو انیکسیشن ہوئی ہے، جو کاوشیں ہوئی ہیں، اس کیا رنگ لائی ہیں اب تک؟ کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی شکریہ آپ کا نظام صاحب۔ 2 اس نے آرٹیکل چینج کیے، ایک 370 ایک 35A ہے۔ 370 جو ہے اس میں تو کشمیر کے مسئلے کے لیے یا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اگر وہ ختم ہو جائے تو کشمیر ایشو ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک خصوصی اس نے حیثیت دی تھی، یہ صرف شیخ عبداللہ کو، اس کے ساتھی کو مطمئن کرنے کے لیے جواہر لال نہرو نے یہ بات ڈالی تھی۔ 370 اس کو ایک خصوصی حیثیت دی تھی۔ اس میں کوئی 250 سے زیادہ آرٹیکلس تھے جو 165 کے قریب جو پہلے ہی جو ہے وہ ترمیم ہو چکے ہیں، تو اس میں تھا کچھ بھی نہیں۔ ایک ویسے ایک ڈھانچہ تھا جو کشمیریوں کو ویسے ان کی وہ ایک علیحدہ حیثیت کرنے کے لیے اس نے رکھا تھا۔ اس میں اندر سے اس میں کچھ نہیں تھا، کوئی اختیارات وغیرہ جو تھے اصل میں وہ جا چکے تھے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ چیف منسٹر بن گیا تھا، صدر جو ہے وہ گورنر بن گیا تھا، تو یہ سب وہ ساری اس میں تبدیلیاں آ چکی تھی۔ اصل بات تھی 35A۔ یہ 1927 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے بنایا تھا، اور یہ مسلمانوں کو کہنے پر نہیں بلکہ اس کی اپنی جو اس کے ہم مذہب لوگ تھے ہندو، ان سے کہنے پر بنایا تھا۔ انہیں شک تھا کہ ہندوستان سے ہندو بنیا آئے گا کشمیر میں، اور یہاں جو کوئی غربت ہے وہ یہاں کی زمینیں خرید لے گا، پڑھا لکھا ہے، نوکریاں کر لے گا، تو ہم کشمیری جو ہیں وکیلیت میں چلے جائیں گے یا ہماری آئیڈینٹی گم جائے گی۔ جیسے فلسطین میں جو پرانے جو یہودی تھے وہ تو پیچھے چلے گئے، وہ آبادکار جو ہیں وہ چھا گئے آج کل اسرائیل پہ۔ تو 1927 میں سے اسٹیٹ سیپریٹ کا قانون بنایا تھا، جس کے تحت جو ہے وہ غیر کشمیریوں کو کشمیر کے اندر پراپرٹی خریدنے پر ممانعت تھی۔ وہ یہاں الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، ملازمت اختیار نہیں کر سکتے، البتہ انہیں درجہ 2 سوم اور چہارم کا جو ہے وہ ایک کاروبار کرنے کے لیے یا ٹیمپریریلی طور پر ان کو وہاں پر جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت تھی۔ تو وہ اس نے جو 35A جو ختم کیا، اس سے وہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو ہے شرنارتھی یا جو لوگ ہیں ویسٹ پاکستان کے، خاص پر راولپنڈی ڈویژن سے جو لوگ ہیں وہ کشمیر میں چلے گئے۔ ابھی تک تو ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ملا۔ وہ لوک سبھا میں تو ووٹ ڈالتے تھے لیکن کشمیر اسمبلی میں نہیں ڈالتے تھے۔ اب وہ شہری بن جائیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی۔ کشمیر تقریباً 2.25 کروڑ کا آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ملا کے، تو وہ یہ ہے کہ جموں ریجن جہاں سے 1947 میں 2,37,000 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، وہ 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے جو لوگ جانے بچا کر پاکستان میں، خاص طور سے جو پنجاب کے علاقے تھے اس میں داخل ہوئے، سیالکوٹ میں ادھر آ کے لوگ جو آباد ہوئے،
تو وہ پہلے ہی تھوڑی سی کمی واقع ہو گئی تھی مسلم اس پہ آبادی کے اس میں تناسب میں. یہ تو بالکل ہی بدل جائے گا یہ سارا. فاروق صاحب، آج آپ نے کہا کہ ٹرمپ کی ثالثی کا فائدہ بھارت کو ہوگا. 180 سے زائد دن ہو چکے ہیں. کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں بنیادی جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں مقبوضہ وادی میں وہ بند ہیں، انٹرنیٹ سروس بند ہے. 12 جنوری کو ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایران نے جب کچھ علاقوں میں اپنی انٹرنیٹ سروس بند کی تھی، اور کہا تھا ٹرمپ صاحب نے کہ یہ سروس بحال کرو، صحافیوں کو آزادانہ کام کرنے دو، امریکہ کی نظر ہے ایران پہ. اس معاملے پہ تو امریکہ بولتا ہے، ٹرمپ بولتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی پہ امریکہ کا یہ رویہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایسے ہے، وہ کہتے ہیں نا جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اب جب وزیراعظم صاحب امریکہ تشریف لے گئے تو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے مودی نے کہا کہ میں یہ کرانا چاہتا ہوں، ثالثی کرانا چاہتا ہوں. تو وزیراعظم صاحب نے بڑے اطمینان کے اظہار کیا. اس کے چند دن بعد جو ہے وہ مودی نے جو ہے وہ ثالثی کی دھجیاں اڑا دیں، اور اس نے جو ہے وہاں پر جو ہے یہ 370 بھی ختم کیا اور 35 بھی ختم کیا. بات یہ ہے کہ وہ جو ہندوستان کے بارے میں جو اس کا نا، ہندوستان اس کا نیچرل الائی، اس کے نظریاتی حلیف ہے، پاکستان ہے نہیں ہے. اور یہ پرانی بات ہے، کینیڈی کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، جب یہ سینٹو سیٹو اور باقی اس سے جو پہلے لوگ یہ بنے ہیں آئزن ایور کے زمانے میں، تو یہ تھا کہ پاکستان کو چین کے خلاف کھڑا کیا جائے. آج بھی امریکہ کی خواہش ہے، یہ جو سی پیک کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اکٹھے ہو کر چین کا مقابلہ کر سکے. تو یہ بدل جاتے ہیں. دیکھیے نا ابھی اس نے وہاں کیا کیا فلسطین کا جو اس نے حل پیش کیا، یعنی اب 15% پہ آ گیا کہ یہ فلسطین کی جو نام نہاد جو ہے وہاں پر حکومت ہوگی. تو وہ ہندوستان کے لیے اور پیمانے ہیں اور کشمیریوں کے لیے پاکستان کے لیے اور پیمانے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ساتھ اپنے بات چیت جاری رکھنی چاہیے، امریکہ کے ساتھ، یہ مغرب کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ اور ہے جی، اس میں ہمارے لیے اور پیمانہ ہے اور باقی لوگوں کے لیے اور پیمانہ ہے جی. اور وہ جو اب 180 دن ہو گئے، اس میں کشمیری نے اپنے ان کے رضال میں کوئی کمی نہیں آئی. اگر کمی آتی تو 180 دن بہت ہوتے ہیں کسی کو مفتو کرنے کے لیے، کسی قوم کو. تو وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جب یہ گرمیاں آئیں گی، کشمیری باہر نکلیں گے، تو اس سے زیادہ مظالم جو ہے کشمیر کے اندر جو ہے کیے جائیں گے. جو آج جو ہے جو اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، آئرن کرٹن اس کے ارد گرد کر اس نے لگایا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے مشکلات جو ہے وہ کشمیر کو درپیش آئیں گی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور وہ بنے بھی ہیں، ہر جگہ گئے ہیں. بھی وہ ملیشیا میں بڑی اچھی ترجمانی کر کے آئے ہیں کشمیر کی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سوائے ملیشیا کے، ترکی کے اور ایک آدھ اور ملک اگر آپ لے لیں تو اس کے علاوہ چین کے، کسی نے کشمیر کاز کی اس طرح بیاری نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سفارتی محاذ پر جو کوششیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہیں، یا جیسے کہ شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جو ہمارا دفتر خارجہ ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا؟ جی، میری اس میں برائے ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کام صرف وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے نہیں ہے. جو ہماری ایمبیسیز بیٹھی ان کا اصل کام ہے. ان کو 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کرنا چاہیے. بہت سارا کام جو ہوتا ہے جو سفارتکار خود کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہاں کچھ کمی ہے، مجھے نظر آتا ہے اس میں. اب یہ حرکت جو کیا وزیر اعظم دورے کرتا پھرے گا یا وزیر خارجہ کرے گا، تو یہ جو سفارت خانے ہیں اس میں میرا اپنا یہ ہے کہ کوئی تھوڑے سے وہ لوگ جو تھوڑا سا سخت رویہ رکھنے والے لوگ ہوں، ہندوستان کے آگے نرمی یا مغرب کے آگے نرمی سے آپ یہ کمزوری ہوتی ہے آپ کی. اور میں نے دیکھا وہاں پر ہندوستان کس طرح اگریسولی پلے کرتا ہے باہر کی دنیا میں. ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے. ہم نے اپنا نیریٹو بنانا ہے، ہم نے انڈیا کے ریئیکشن میں اپنی پالیسی نہیں بنانی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اچھی کوششیں وزیر اعظم کی یا حکومت کی، لیکن اس میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، ابھی 156 ممبروں نے ادھر اپنا اس میں برسل میں کیا، ہندوستان نے وہاں پر پریشر ڈالا، اور وہ جو رائے شماری جو تھی جو دوسرے دن ہونی تھی اب وہ مارچ میں ہوگی ہندوستان کے خلاف. مجھے پورا یقین ہے ہم بھی جائیں گے، میں بھی جا رہا ہوں اور لوگ بھی جائیں گے. اب اصل جو بات ہے نا، جو میں آپ سے کہنا چاہوں، جو فائنل پوائنٹ ہے، نظامی صاحب بھی سن رہے ہیں، کہ کشمیر کے مسئلے کو ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں نہیں ہم نے دینا. جی، اس سے ہندوستان کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. وہ بڑا ملک ہے
تو اس کو آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے جو کشمیر کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اقوام عالم نے، جو سیکورٹی کونسل نے کیا، اس بنیاد پر آپ آگے لے جانا ہے آپ نے. محض ہیومن رائٹس دیکھیے، جہاں آزادی کی جدوجہد ہوگی وہاں ہیومن رائٹس ہوں گے. اگر آپ آج پرانی اگر کوئی کلپس نکالیں، اس کے ویڈیو نکالیں، اس کے الجزائر کے فرانس نے جو مظالم کیے ہیں اس کے اندر، جو الجزائر کے اندر، وہ اتنے شرمناک ہیں کہ وہ لوگوں کی گردنیں کاٹنی، عورتوں کو برہنہ کرنا، چلتے چلتے عربوں کو گولی مار دینی، وہ بڑے شرمناک ہیں اگر آپ آج اس میں یوٹیوب پہ جائیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنا ایک نیریٹو بنانا ہے، اپنی پالیسی بنانی ہے، اور اپنے طور پر ہم نے کام کرنا ہے. وہاں پہ میں نے وزیر خارجہ صاحب سے بات کی تھی، دنیا میں 190 ممالک ہیں، 190 ممالک میں ہم نے کچھ نہیں کرنا. P5 اس طرح سے جرمنی ہے، جاپان ہے، برسلز کے اندر ہے، ہمیں ملیشیا ہے، اپنا یہ انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، اور UAE ہے، یا ایجپٹ کہہ لیں. ان میں ہم نے اپنا کام کرنے 12-13 ممالک ہے جس میں ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے حوالے سے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. تو دیکھیے یہ حالات و واقعات ہے. آج ہندوستان کی ایک وہ کہہ رہا جی میں 5 ٹریلین کی اگر بجٹ پیش کروں گا ڈالرز کا. تو بات یہ ہے کہ اب بہت بڑا اس کا انٹرسٹ ہو گیا کئی ممالک کا. انڈیا کے اندر یہ انڈیا کا خاص طور پر مڈل ایسٹ میں ہو گیا، جو اس کے پاس جو ہے نا مین پاور اس کے پاس جو ہے وہ اب وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. اور یہ میری بات یاد ہے، اگر یہ مسلم ممالک خاص طور پر ہمارے مڈل ایسٹ کے دوست جو نہ سمجھے، کل ساری ان کی اکانومی انڈیا کے قبضے میں ہوگی. راز صاحب، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں LOC کراس کروں گا اور میں مقبوضہ وادی میں جاؤں گا. ایک تو اس کا جواب بھی دے دیں کہ آپ اس ارادے پہ قائم ہیں، اور دوسرا جو آپ نے ابھی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی ہے، آج پرائم منسٹر عمران خان جب مظفر آباد میں تھے انہوں نے کہا کہ جو مودی کا نظریہ ہے، RSS کا نظریہ ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے، اور بھارتی آرمی چیف جیسے بیان دیتے ہیں یہ گھبرائے ہوئے بیانات ہیں. اس سے پہلے دھمکیوں کی بات کریں تو آزاد کشمیر میں جو بھارت حملے کی باتیں کرتا ہے، کیا وہ کوئی ایسا جارحانہ اقدام اٹھا سکتا ہے یا صرف باتیں ہی ہیں؟ جی میں آپ سے عرض کروں کہ UN ریزولوشن کے تحت مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے لائن آف کنٹرول کراس کرنے کی. ادر جو کشمیری نیشنل نہیں ہے اس پر تو پابندی ہے، مجھ پر کوئی پابندی ہے اگر میں کراس کروں اس کو LOC کو UN ریزولوشن کے تحت. اور وہ کرنی ہے ایک دن ہم نے. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ وہ ان کو قتل کرتا رہے اور ہم یہاں پر بیٹھے دیکھتے رہیں. یہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہے. اب بات یہ وہ جو کہتا ہے، میں ادھر اور بھی حضرات بیٹھے ہیں، میں ایک ہٹ کر بات کرتا ہوں جس پر کسی نے آج تک شاید بات نہیں کی ہے. ہندوستان کے جو اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ ہندوستان ٹوٹ نہیں جائے گا؟ کیا مغرب اور امریکہ تیار ہی نہیں تھے؟ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور وہ اچانک ان کے اوپر افتاد پڑ گئی سوویت یونین کے ٹوٹنے کی. ہندوستان کے اندر بڑے مسائل ہیں. پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ آزاد کشمیر پر حملہ کی سوچنے کی یہاں نہیں ہو سکتا، وہ بڑا مشکل ہے. وہ اس کو ہو ہی نہیں سکتی. آزاد کشمیر کے اندر کوئی آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے کہ جس میں آزاد کشمیر پر قبضہ کرے. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی. 71 اور 65 میں بھی جو ہے نا مختلف علاقوں میں کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آزاد کشمیر لینے کی کوشش کرتا، وہ نہیں. ہم نے تو کوشش کی تھی 65 میں ادھر سے اپنا ممبر کی طرف سے آگے بڑھنے کی، تو ہندوستان نے اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی. بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ایکسپرٹس کو بیٹھنا چاہیے کہ کل اگر ہندوستان ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑے. آپ تھوڑی سی اگریسو پالیسی بنائیں نا. آپ مطلب ہے بس لے کر بیٹھ کے جی وہ حملہ کر دے گا، جی کیا کرے گا جی حملہ کر کے. پہاڑی علاقے میں ایک آدمی کو مورچے سے نکالنے کے لیے 6 آدمی چاہیے. اور آزاد کشمیر یا کشمیر کا بارڈر اتنا بڑا بارڈر نہیں ہے کہ آپ اتنی ہیوی ٹروپس جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈپلائی کر سکیں یا ایئر فورس کو استعمال کر سکیں. اگر بڑی بات ہوئی تو پھر یہ جو نیچے ہمارا جو والا بارڈر انٹرنیشنل بارڈر، یہاں پر جو ہوگی اس میں بڑی لڑائی ہو سکتی ہے. وہاں پر گنجائش اتنی، زمینی گنجائش اتنی موجود ہے. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں اس پر سوچ و بچار کرنی چاہیے. ہماری وزارت خارجہ ہمارے جو ہے کہ ہمیں تشویش ہے کہ ہندوستان میں یہ کچھ کل ہو سکتا ہے اور ہم اس میں ہمیں خطرات ہو. آپ دشمن کو اس کے پاؤں اکھاڑنے کی بات کریں نا تو آپ خود ہی جو ہے نا وہ بس وہ سر پہ آج کل سردیاں رضائی رکھ کر سو جاتے ہیں کہ دشمن حملہ کرنے لگا. ایسے بات نہیں بنتی. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویسے کرتا ہے ہندوستان. اس نے الیکشن جیتنا ابھی ادھر دہلی میں اس میں گورنمنٹ، آپ دیکھیں آج کل اس کے بیانات کیا آ رہے ہیں. ان کے جو سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ یوگی آیا ہوا ہے، دوسرے تیسرے امت شاہ کیا بیان دے رہے ہیں ووٹوں کو لینے کے لیے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
کہ دشمن کے کبھی اس کو جو ہے نا اس میں یہ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے اب انڈیا کی وہ پروفیشنل آرمی نہیں رہی ہے جو کچھ زمانے میں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا، مجھے لگتا ہے RSS کے کارکن ہیں۔ اچھا وزیر اعظم صاحب، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ری ایکٹیو کے بجائے پرو ایکٹیو یعنی پیشگی منصوبہ بندی کی جائے، ایسی پالیسی اپنانی چاہیے۔ مقبوضہ وادی میں کشمیر میں ایک نہ ایک دن یہ لاک ڈاؤن، یہ کرفیو تو ہٹے گا، اس کے بعد خون خرابہ ہونے کا بھی خدا نخواستہ خدشہ ہے۔ ایسے ماحول میں پالیسی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے بیسیکلی تو اب اس طرح کا کرفیو نہیں ہے، یہ لاک ڈاؤن ہے، یہ ایک نئی جدید شکل ہے کرفیو، کیونکہ آپ اتنی زیادہ پابندی سختی رکھتے ہیں کہ لوگ نکل ہی نہ سکے باہر۔ پھر لوگوں نے والنٹریلی بھی جو ہے نا ایک قسم کا بائیکاٹ رکھا ہوا ہے اس عام زندگی سے کشمیر کے اندر، جو خاص طور سری نگر میں یا وادی کے اندر۔ اگر کل یہ بات ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھیں نا، یہی بات میں کہتا ہوں کہ سوچ و بچار کر کے بیٹھیں، جو ملک کے پالیسی ساز ادارے ہیں وہ بیٹھیں کہ اگر کل کشمیر کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو کیا ریئیکشن دینا۔ وہ پھر زبانی نہیں ہوگا جی کہ اخلاقی سفارتی سیاسی مدد، وہ نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا کہ کشمیری اس سے بڑھ کر آپ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں آپ سے، وہ اس سے خواہش مند ہیں۔ تو یہ بیٹھ کر جو ہے یہ چیزیں تیار کرنی چاہیے، اور دشمن کو اس کا پتہ تو نہ ہو آپ کی پالیسی کیا ہوگی، لیکن دشمن کو یہ آپ کے رسپانس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا رسپانس جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو 5 اگست کے بعد تھا، 5 کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ راجہ صاحب، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر کشمیر کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو لڑیں، اور پھر مقبوضہ کشمیر میں کیا بھارت کے دانت کھٹے کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے انہوں نے یہ کیا، میں اس اے جی این نورانی کا پڑھ رہا تھا، اپنا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں جو ہے نا جو الٹرا رائٹ ہے وہ بڑا خوش ہے کہ پاکستان اب آزاد کشمیر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کشمیر کی بات نہیں کرتا۔ تو ہم نے یہ جواب دینا، تم آزاد کشمیر کی طرف بڑھے تو ہم نے تو مقبوضہ کشمیر آزاد کروانا ہے آپ سے۔ بات تو یہ آنی چاہیے نا کہ آپ یہ کہیں اگر آزاد کشمیر کی طرف دیکھا تو ہم یہ نہ وہ کرتے، نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ تو پھر اور طرح کی اپروچ ہے۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی تم نے جس علاقے پر ناجائز قبضہ کیا ہم نے وہ تم سے لینا ہے، چونکہ تم دیکھیں دنیا کے اندر جنگیں بھی کنفلکٹ ریزولوشن کا حصہ رہی ہیں یہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یورپ جو ہے اس کی جو اب سرحدیں فائنل سرحدیں یہ جنگ کی وجہ سے جو کنفلکٹ ریزولوشن ہوئے ہیں یہ پیسفل بھی ہوتے ہیں، جنگ بھی ہوتی ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، جنگ کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے آپ کو۔ ہندوستان کسی وقت اگر اس کو اگر اندرونی ملک کی کمزوری تو وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے، یہ کہ وہ ہمارے ساتھ چھیڑ سکتا ہے وہ، تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جنگ انیویٹیبل ہے تو لڑنی ہے ہم نے جنگ، اس میں کون سی بات ہے؟ کل جنگ کی اگر صورت ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، بل کے اندر جانا چاہیے اور اپنے اہداف حاصل کرنے چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ آج کل بھارت دھمکی دے رہا ہے ہائیسٹ لیول پہ، ان کے آرمی چیف کے ہم حکم ملے تو ہم آزاد کشمیر پر قبضہ کر سکیں، لیکن ہم اتنی اگریسولی جواب نہیں دے رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاد کشمیر لگتا ہے جس طرح ماند پڑ گیا ہو ہماری طرف سے، اور وہ FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، IMF کی تلوار لٹک رہی ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، ویسٹ کا دباؤ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کرا رہا ہے، لیکن پاکستان اچھا بچہ بننے کے باوجود اسے کوئی ڈیویڈنڈ تو مل نہیں رہے۔ تو یہ اس معاملے کا آپ نے تو کہا جنگ حل ہے، لیکن جنگ بھی کوئی حل نہیں، اس کا کیا حل ہے جی؟ میں آپ سے عرض کروں جی کہ ہمیں جو کشمیری ہمیں پاکستان کی مشکلات کا ادراک بھی ہے۔ اچھا ایک بات نظامی صاحب میں آپ کہوں، جو یہ FATF ہے یہ کوئی افغانستان کے معاملے پہ نہیں ہے، یہ امریکہ نے ہندوستان کی ماں پر لگایا ہوا ہے کہ پاکستان کشمیر کے والے سے کوئی ڈیسائسو رول نہ پلے کر سکے، اس کو دبا کے رکھو نیچے۔ یہ اور باقی جو اس کے مالیاتی ادارے ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ میرا اپنا ہے کہ یہ آپ کو شکلز توڑنے پڑیں گے، یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ پھر یہ ہے اگر یہ صورت آ رہی جس کا مجھے ڈر لگا رہتا کہ ہمارے ہاں نیشنل سائیکولوجیکل سرنڈر نہ ہو جائے، یہ بڑا میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور فرمائیے کہ نیشنل سائیکولوجیکل سرنڈر نہ ہو جائے کہ ہم اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ہم پھر کریں گے کیا۔ ہمیں ان سے نکلنے کی بھی کوشش کرنی ہے حکمت عملی کے ساتھ، یہ ضروری ہے، حکمت عملی ضروری ہے، یہ اس میں ہمیں ہر وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں اس سے باہر نکال سکے۔ اور دوسری جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا، آپ نے جو بات کی تھی کہ ہمیں وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ٹھنڈی پڑ گئی، بات یہ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا اس پرویز مشرف نے کیا تھا، جس نے باڑ لگانے کی اجازت دی کشمیر کے اندر۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے اختیار ہے لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا، UN ریزولوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے مجھ پر کہ میں کراس نہیں کر سکتا۔
اس نے لگائی اور پھر وہ UN کے ریزولوشن ہٹ گیا, اس نے اپنا وہ 4 نکاتی فارمولہ یا اس کو پتہ تھا تو یا شکر اس کے جو وہ تھے سیکرٹری تھے وہ پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, عزیز صاحب کیا تھے, ان کو پتہ ہوگا. تو بات یہ کہ اس سے بڑا نقصان ہوا کشمیر کے اندر اور لوگوں کا حوصلہ ٹوٹا اور اس میں اندر بڑی کمی آئی. لیکن نامساعد حالات کے باوجود یہ جو پچھلے 2-3 سال کے اندر جس طرح کشمیریوں نے بے جگری کے ساتھ سیاسی طور پر بھی اور حربی طور پر بھی جس طرح دنیا کی چوتھی بڑی فوج کا مقابلہ کیا, نظامی صاحب وہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے, بخدا میں آپ سے کہتا ہوں. یعنی جس طریقے سے وہ کشمیری جو ہیں, بعد ہی انڈین آرمی وہاں کرپٹ ہو گئی ہوئی ہے پچھلے 3 سال سے, اب وہ انہی سے وہ بیچتے ہیں اپنا اسلحہ. میں الفاً ہی آپ کو بات کرتا ہوں, CRPF ہے, اس کی BSF ہے, وہ بیچتے ہیں تو اسی کو وہ لیتے ہیں. اور کشمیریوں کو UN ریزولوشن کا پورا حق ہے بندوق اٹھانے کا. یہ خام ڈرے ہوئے کہ جی کشمیری بھی بندوق نہیں اٹھا سکتے. کیوں نہیں اٹھا سکتے بندوق, کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ لکھا ہے UN ریزولوشنس کے اندر, اپنا UN چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ایک قوم کو اگر اس کو اس طرح نہ ہو تو ان کو یہ حق بھی پہنچتا ہے. یہ خام نے اپنے آپ پر یہ کر لیا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چاہیے کہ پاکستان کے اندر عمومی اتفاق کے رائے ہو, قوم کو اکٹھا کیا جائے, لوگ بیٹھیں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں. نہ کوئی ایک حکومت کر سکتی, نہ کوئی سیاسی جماعت کر سکتی, نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے. یہ قومی بقا کی جنگ ہے, اس وقت قوم کی بقا کی لڑائی ہے اور اس میں سب لوگ اکٹھے ہوں اور انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گی بشرطے کہ بہت شکریہ. اعتماد. راجہ فاروق ہے, وزیر اعظم آزاد کشمیر, ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, راجہ صاحب پرعزم ہیں کہ وہ ایک دن LOC کراس کریں گے اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ضرور جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کشمیر سے متعلق کی مزید بات جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 5 فروری کی مناسبت سے 92 نیوز کی یہ خصوصی نشریات جاری ہیں. نظامی صاحب, دہلی والوں کی بربریت کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے پاکستان نے اب تک کوششیں کیا کی ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہمیں لائن پہ جوائن کیا ہے. جی قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ کو ایک بات کی تو تعریف کرنے پڑے گی کہ آپ نے بھرپور کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں, ٹریولنگ بھی ہے, ڈپلومیٹک سطح پہ بھی کر رہے ہیں. دفتر خارجہ کی جو کارکردگی ہے مجموعی طور پہ وہ بھی کافی فعال نظر آتے ہیں. تو بلکہ اس سال جو جوش و خروش ہے یوم یکجہتی کشمیر پہ, مجھے تو پہلے شاذ ہی نظر آیا ہو. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس پہ آپ اپنی, اگر آپ خود اپنی پرفارمنس کو جج کریں تو آپ کس طرح اس کو ریٹ کریں گے؟ نظامی صاحب, پہلی بات تو ہے جیسے کہ آپ نے خود نشاندہی کی ہے, 5 فروری تو ہر سال ہوتا ہے, لیکن اس سال جو جذبہ, جو جوش اور جو لوگوں کی اس میں انوالومنٹ آپ کو دکھائی دی ہے, ماضی قریب میں آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ میں پاکستان کے اندر بات کر رہا ہوں اور بیرون ملک بھی ہمارے جتنے مشنز ہیں ہمیں وہاں ہر طرف سے یہی اطلاعات آئی ہیں. لوگوں نے بھرپور طریقے سے, ہمارے ڈائسپورا نے کوآپریٹ بھی کیا ہے اور تعاون بھی کیا ہے. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے, مسئلہ پرانا ہے, لیکن جتنا فعال ہمارا ڈائسپورا اب ہوا ہے شاید ماضی میں اتنا نہ تھا. چاہے آپ نیو یارک میں جب وزیر اعظم خطاب کرنے گئے تھے جنرل اسمبلی کو, اور اس کے باہر جو مظاہرہ تھا, اگر آپ دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں مختلف ریجن سے, شہروں سے پاکستانی اور کشمیری اس میں آئے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آئے. اسی طرح آپ دیکھیں جو لنڈن میں ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں, جو برسلز میں ہوئے ہیں, ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوئے. 54 سالوں کے بعد نظامی صاحب جو آپ کی سلامتی کونسل ہے اس میں کشمیر کا مسئلہ دوبارہ زیر بحث آیا ہے. مسئلہ تو بہت پرانا ہے, 54 سال یہ سرد خانے میں رہا ہے, لیکن 54 سالوں کے بعد آج وہ ڈسکس ہوا ہے. اور 15 جنوری کو ان موگب کے آبزرورز جو ہیں اور جو آپ کی جو پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے سلامتی کونسل کا, انہوں نے پورا بریف کیا ہے پوری سلامتی کونسل کو, اور پوری سلامتی کونسل کے ممبران نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور اظہار خیال بھی کیا.
اسی طرح آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، اسی طرح آپ دیکھیں جتنی پارلیمنٹس ہیں، اب حکومتوں کی اپنی مصلحتیں، کمرشل انٹرسٹ، اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، جی جی جو ان کے منتخب نمائندے ہیں، چاہے یورپین پارلیمنٹ ہے، چاہے یو ایس کانگریس ہے، چاہے ہاؤس آف کامنز ہے اور دیگر پارلیمنٹس ہیں، ان کے پارلیمنٹیرینز نے جتنی شد و مد سے آواز اٹھائی ہے، اس کی بھی ماضی میں آپ کو نوید نہیں ملتی۔ انٹرنیشنل میڈیا کو آپ دیکھ لیں، 3 ایڈیٹوریلز تو نیو یارک ٹائمز نے لکھتی ہیں، اکانومسٹ جیسا ایک بڑا سنجیدہ میگزین جو ایک دفعہ ایک مرتبہ شائننگ انڈیا کا تذکرہ کیا کرتا تھا، وہ آج انٹالرنٹ انڈیا کی بات کر رہا ہے۔ تو ایک بیانیہ تبدیل ہوا ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہمیں پیش رفت ہوئی ہے۔ قریشی صاحب یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، مثلا اکانومسٹ کا تو کور ہے انٹالرنٹ انڈیا پچھلے ہفتے کا، لیکن یہ بات بھی تو درست ہے نا کہ اس وقت جو بھارت میں ہو رہا ہے یہ بھی پہلے نہیں ہوا تھا، انیکسیشن جو کرنے کی کوشش کی انہوں نے، پھر اب جو شہریت کا بل لا رہے ہیں جو اسپیسیفکلی مسلم دشمن ہے، تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، پاکستان کو ملٹری تھریٹ بھی بڑی سخت ہے بھارت کی طرف سے، اور اس سبب میں ہماری تیاریاں کس حد تک اطمینان بخش ہیں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں نظامی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں سیاسی پولرائزیشن کے باوجود الحمدللہ یہ چیز مجھے کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ پوری قوم متفق ہے، جتنے ادارے ہیں اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یکسوئی سے ایک آواز اٹھا رہی ہے، اور یہی میسج آج کیا ہے اکراس دا لائن آف کنٹرول۔ اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ نے بھی اور قومی اسمبلی نے بھی ایک متفقہ قرارداد کل پاس کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر ادارے نے بڑے مؤثر طریقے سے اس بات کو آگے بڑھایا ہے۔ ہماری جہاں تک افواج کا تعلق ہے، الحمدللہ ہم بالکل اس پہ ہم غافل نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا جب فروری میں ہم پر ایک پلوامہ کا جھوٹا ناٹک رچا کر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو بر وقت اور مناسب جواب دیا گیا۔ جی جی ہم نے ایسکیلیٹ بھی نہیں کیا، اپنا دفاع بھی کیا، اور اب بھی ہماری افواج پوری طرح تیار ہیں۔ سیاسی طور پر ہمارا اتفاق ہے، ڈپلومیٹکلی سفارتکاری میں جو آج ہمیں جو پذیرائی مل رہی ہے وہ پہلے نہ مل سکی۔ ہر فورم پر وزیر اعظم نے اپنی بائی لیٹرل میٹنگز میں جہاں بھی ان کو کوئی انٹرنیشنل آڈینس ملی ہے انہوں نے کشمیر کا تذکرہ، کل کوالالمپور میں جی جی ان کا خطاب تھا، انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، جنیوا گئے کشمیر کا ذکر کیا، ڈیووس تو اکنامک فورم ہے آپ جانتے ہیں لیکن وہاں بھی انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا۔ جی قریشی صاحب، یہ ابھی آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ افغانستان نہیں بلکہ کشمیر اسپیسیفک ہے، تاکہ پاکستان کو کشمیریوں کی بھرپور حمایت کرنے سے باز رکھا جائے، اور دوسرے یہ کہ ان کے مطابق پاکستان کا جو رویہ ہے بڑا سفارتی طور پہ بڑا ٹمڈ ہے، اور اگر وہ بجائے کہ وہ آزاد کشمیر پہ قبضے کی بات کریں ہمیں مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں بھارت کا جو قبضہ ہے غاصبانہ ہے۔ ان کا قبضہ بجا طور پہ غاصبانہ ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن دیکھیے بھارت تو کشمیر اپنے کرتوتوں سے اور اپنے کیے سے خود کھو چکا ہے اور کھو رہا ہے ذہنی طور پر۔ آج بتائیے کون سا کوئی نامور کشمیری لیڈر ہے جو آج بھارت کے بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہو، بھارت کے جو غیر قانونی اقدام ہے اس کی تائید کر رہا ہو؟ وہ لوگ جو ماضی میں ان کے ساتھ چلا کرتے تھے آج وہ بھی ان سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 100 کوششیں کی ہیں، انہوں نے ایک یورپین یونین کا ڈیلیگیشن لے جانے کی کوشش کی، پوری یورپین پارلیمنٹ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، انہوں نے ایک انوائز کا ایک جتھا لے جانے کی کوشش کی، ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ یک طرفہ ہے۔ جب آپ نے جو قیادت ہے کشمیریوں کی ان سے ہمیں ملاقات ہی نہیں کروائی، ان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ہم نے ایک یک طرفہ کہانی سنی ہے، یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا ارینج قسم کا ٹرپ ہے، تو اس پہ تو لوگوں نے اتفاق نہیں کیا۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جی جی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنا بیانیہ اور یہ کہنے میں کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اس کو سیل کرنے میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔
جی اچھا قریشی صاحب، پرائم منسٹر پاکستان نے بھی بارہا یہ سوال جب اٹھ رہا تھا کہ برادر اسلامی ممالک کی جانب سے کشمیر کاز پہ اس طرح پاکستان کے ساتھ ممالک ہم آواز نہیں ہوئے جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ کمرشل سٹیک ہیں بھارت کے ساتھ بہت سے برادر اسلامی ممالک کے بھی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ ہمیں OIC کی طرف نظر آتا ہے، پھر ایک گروپ وہ نظر آتا ہے جو KL سمٹ والا ہے، کشمیر بیچ مجھدار میں ہے اور پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے۔ اب ان سارے چیلنجز میں پاکستان اور کشمیر کی سمت کا تعین کیا ہے؟ ہماری سمت بڑی واضح ہے، اور جو ہمارا ایک تاریخی موقف ہے ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ امہ آپس میں متحد رہے، اور اگر آپس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں تو ہم کردار ادا کر سکیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، اور ہم یہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک پیش رفت ہوئی بھی ہے، لیکن مشکلات بھی ہیں۔ لیکن پاکستان سب کو قابل قبول ہے، ہمارے تعلقات آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت عمدہ ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اچھے تعلقات ہیں، ابھی میں وہاں ہو کے آیا ہوں۔ ہمارے تعلقات ملیشیا، بہت لوگوں نے کہا کہ KL سمٹ پر ہم باوجود نہیں جا سکے، ہم نے ایکسپلین کیا، انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے مہاتیر اور ملیشیا کے ہمارے تعلقات متاثر ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں آج صبح لوٹا ہوں، اور الحمدللہ جو انہوں نے ہمیں ریسیپشن دیا ہے، جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی ہے، اور آگے مل کر چلنے کی جو بات کی ہے، اس سے جو بھی تشویش لوگوں کے ذہن میں تھی وہ سب دھل گئی ہے۔ اچھا قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے درست طور پر کہا کہ مسلم ممالک جو ہیں بالکل ہم آواز نہیں ہیں، اور OIC کو تو چاہیے تھا کہ اس پہ سربراہی اجلاس بلاتے، لیکن ان کی باہمی جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا۔ ترکی، ملیشیا، اور آپ لے لیں اگر چائنا کے علاوہ باقی سب کی سپورٹ نیم بدرون نیم برو ہے، تو اس کو کس طرح موبلائز کر کے، جس طرح 74 میں OIC کا اجلاس لاہور میں ہوا تھا، اس طرح کی چیز کو کی جائے اس پہ؟ دیکھیے، فرق یہ ہے کہ اس وقت آج کے حالات 74 کے حالات سے خاصے مختلف ہیں۔ کیوں؟ اس وقت آپ دیکھیں ان کا اپنا ایک فورم ہے GCC، آپ جانتے ہیں کہ GCC کی بھی بہت عرصے سے میٹنگز نہیں ہو سکی، کیونکہ GCC کے اندر بھی ایک تناؤ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مڈل ایسٹ پلان جو ابھی سامنے جس کو انفولڈ کیا گیا ہے، اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کی آوازیں آئیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عرب لیگ نے اس پر ایک موقف اختیار کیا، اور پھر جو ریاض میں میٹنگ ہوئی، جو ایگزیکٹو کاؤنسل تھی OIC کی، اس کا موقف بھی آپ کے سامنے آ گیا، یورپین یونین کا موقف بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت امہ میں وزیر اعظم یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یکجہتی جو ہونی چاہیے ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہی، جس کا ہمیں افسوس ہے، اور ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی گائے بگائے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ OIC کا اس پر ایک تاریخی موقف رہا ہے، ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، ان کی ریزولوشنز موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ان کا اعادہ ہو جائے تو اس سے جو اس وقت مظلوم اور جو محکوم کشمیری ہیں اور قیادت ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے، ان کو ایک بڑا ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ان کو ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا، جیسے آج پاکستانی قوم نے دیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان کے ساتھ موجود تھے، اور نظامی صاحب جو حکومتی پالیسی ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے بڑا کلیئر جواب دیا، اور کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کی ایفرٹس مزید آنے والے دنوں میں بڑھیں گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بالخصوص بات کریں گے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں حالات کیا ہیں، لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ جو ظلم جبر ہو رہا ہے، اس کے لوگوں کی نفسیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ دیر میں ہمیں یاسین ملک معروف حریت رہنما ان کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ جوائن کریں گی. نظامی صاحب جب تک وہ جوائن کرتی ہیں, جو اس وقت حالات ہیں زمینی حقائق ہیں کشمیر کے, ایک تنظیم ہے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز, انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ 45% لوگ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں کشمیر میں, وادی میں, اور 93% ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں صدمے پہ فیس کیے ہیں. یاسین ملک صاحبہ ہمارے ساتھ, مشال ملک صاحبہ معذرت کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں. جی مشال صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی یہ بتائیے کہ یہ جی آ رہی ہے. یہ بھی ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں اکثر عوام جو ہے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں. کیا یہ حالات ایسی صورتحال ہے؟ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر. اچھا, یہ PTSD جو ہے وہاں پہ عام ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج کے دن جو پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا, آپ نے تو دیکھی ہوں گی سرگرمیاں, اور ظاہر ہے کہ آپ بالکل ماشاءاللہ سے پورا پاکستانی قوم باہر نکلی ہوئی تھی. میں کہہ رہا ہوں آپ کا دل تو خاص طور پہ دکھی ہوگا, کیونکہ آپ کے جو شوہر ہیں یاسین ملک, وہ تو وہاں قید و بند کی صورتیں سہ رہے ہیں. بالکل بہت دکھ تو خیر روز ہی. عارف صاحب یہ پچھلا جو سال تھا وہ ایک قیامت ٹوٹی ہے فیملی کے لیے بھی اور ویسے بھی کشمیری قوم کے لیے. ایک تو 5 اگست کے بعد بھی, مگر یاسین صاحب کو تو اس سے بہت پہلے 22 فیبروری کو ہی انہوں نے جیل میں بند کر دیا تھا, اریسٹ کر کے, پہلے جموں جیل اور پھر تہاڑ کے ڈیتھ سیل کے اندر. تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے, وقت گزرتا ہی نہیں ہے, اور مشکل کا وقت تو ویسے بھی بڑا لمبا لگتا ہے جب انتظار بہت زیادہ ہو. مگر آج کیونکہ آج 5 فیبروری کا دن ہے اور اس دن پوری پاکستانی قوم بہت جوش و خروش سے ہماری آواز بنی ہوئی ہے. ہر پاکستانی اور کشمیریوں کی طرح ہندوستان کا جو گھنونا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے شور مچا رہے ہیں اور عہد کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ مسلسل اس جد و جہد میں رہیں گے. تو میں سب کی بہت تہہ دل سے, اور آپ خاص طور پہ میڈیا کی بھی, پاکستان کے آپ لوگوں کی, سب کی, صحافیوں کی, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی, کاروباری شخص, کاروبار لوگ بند کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ اسکول نہیں جاتے اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں. یہ بہت یقیناً ایک پوری قوم کی ایک آواز ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ان کی آواز بھی بنے ہوئے ہیں. یہ بتائیے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اندرونی حالات کا بھی وہاں ہم سے شاید بہتر ہی پتہ ہو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مودی کے مظالم جو ہیں اس کا کیا توڑ ہوگا, اور کشمیر کس طرح آزاد ہوگا جو صورتحال آج کل ہے, کیونکہ وہاں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, بلکہ اس کو مزید اور اس کی شاید جہتیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں عارف صاحب, یہ بات آپ کی ہے کہ کیا سلوشن, تو اس کی ایک ہی سمپل سلوشن ہے اگر دنیا اس کو مان لے, وہی ہے کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کو دیا جائے UN کی قراردادوں کے مطابق, اور کشمیریوں کی جو ایک ریکگنائز اسٹرگل ہے, اور نہ ہی وہ کبھی ہندوستان کا حصہ تھے, نہ ہے, نہ ہونا چاہتے ہیں, تو یہ حق ان کو دیا جائے. مگر اب جو کیونکہ آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت, اب کیونکہ آج کل کا دور صرف وارفیئر کا نہیں ہے, لا فیئر کا بھی ہے, کہ لیگل طریقے سے, مطلب انلیگل ہے مگر کوئی لا پاس کرنے سے لوگوں کے رائٹس کو چھین لینا, سپریس کر لینا, جو ہندوستان نے اس وقت کیا ہے. اور غالباً اس پہ انہوں نے کافی عرصہ کام کیا ہے کہ اس ایکشن کو لینے سے پہلے, دو کہ یہ ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی تھا یہ ایکشن, مگر انہوں نے یہ ایکشن لیا, اور اس کے تحت اب انہوں نے جو کشمیری قوم ہے, ایک تو ہندوستان کی آرمی ان کے اوپر سر پہ تھی, بلکہ اس کے علاوہ جو آکوپیشن فورسز کے علاوہ جو ان کے اونرشپ کے رائٹس ہیں, وراثت کے رائٹس ہیں, اور جو ان کی ایگزسٹنس کے رائٹس ہیں, ان کو چھین کے ان کو ریفیوجی بنا دینا اپنی ہی مٹی کے اوپر. جی ٹھیک. اچھا مشال صاحبہ, یہ پچھلے اگر 6-7 مہینے ہم دیکھیں, کچھ تو کامیابی ہوئی ہے جو کشمیریوں کے حق میں آئی ہے. اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا بہت واضح طریقے سے کور کر رہا ہے, دنیا کو RSS سے متعلق بھی پتہ چلا ہے, UN کا ہیومن رائٹ کمیشن بھی گاہے بگاہے اپنی ٹویٹ میں, اپنے بیان میں خدشات کا اظہار کرتا رہتا ہے. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے, واٹ ٹو ڈو مور, اور یہ مومنٹم جو بنا ہے اس کو کیری فارورڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, میں اس سے پہلے بھی بس ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گی, جو آپ کی ماشاءاللہ سے جو لوگ سنتے ہیں آپ کے پروگرام
اور عارف نظامی صاحب کا تجزیہ بھی ایک ہوتا ہے جو بہت واقعی اس سے بہت کچھ بندہ انلائٹن ہوتا ہے. تو میں اس میں ایک چیز ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گی, جو آپ نے کہا ہے وہاں کی صورتحال کیا ہے, تو اس میں ایک اور کام بھی جو انہوں نے کیا ہے, ایک تو وہاں کی پاپولیشن کو جو مارجنلائز کیا جا رہا ہے, مگر اس کے علاوہ جو اکنامک بیک بون کو جس طریقے سے ٹریلینز کا نقصان ہوا ہے ہمارے اکنامک رائٹس کو, اور جو بینکنگ جتنی بھی تھی جموں کشمیر کے بینکوں میں لوگوں نے اپنے جو اثاثے یا اپنے ایسٹس یا سیونگز یا جو کچھ بھی پیسہ ڈالا ہوا تھا, اب وہ بھی جو ہے وہ ہندوستان کی سرکار کے کنٹرول کے اندر ہے. کسی وقت بھی سیز کر سکتے ہیں ان کے پراپرٹی ڈاکیومنٹس, بہت کچھ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. آج تو وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناح واز رائٹ, 2 قومی. نظامی صاحب وقت ختم ہو گیا ہے. 92 نیوز پہ آج کے دن کی مناسبت سے یہ نشریات, اس کا سلسلہ جاری رہے گا. فیصل عباسی کو فی الوقت اجازت دیجیے.